السلام علیکم دوستو، آج ہم آپ کو ایک دیہاتی میاں بیوی کا دلچسپ قصہ سنائیں گے۔ تو چلیے بغیر کسی دیر کے کہانی شروع کرتے ہیں۔ بہت عرصہ پہلے کی بات ہے کہ کسی گاؤں میں ایک کسان رہتا تھا۔ وہ اتنا امیر تو نہ تھا مگر پھر بھی اس کا نام راجا تھا۔ راجا کی ایک رانی بھی تھی، اس کا نام نورا تھا۔ ان کے دو بچے تھے، ایک کا نام جمن اور دوسرے کا گھمن۔ راجا کی بیوی نورا انتہائی سیدھی سادھی اور نیک دل عورت تھی۔ وہ جتنی نیک تھی اتنی ہی خوبصورت بھی تھی۔ یہ دونوں میاں بیوی اپنے دو بچوں کے ساتھ ہنسی خوشی زندگی گزار رہے تھے کہ ایک دن نورا بولی، ارے راجا، ایک بات کہوں تم سے؟ راجا بولا، کہو، مگر اب ایک ہی کہنا۔ نورا بولی، سنو تو صحیح، یوں تو خدا کا دیا سب کچھ ہے ہمارے پاس، چھوٹا سا گھر، تھوڑی سی زمین، 2 بیل، 2 گائیں، پر پلے پیسہ نہیں۔ جو تم کماتے ہو سب خرچ ہو جاتا ہے۔ کچھ جمع جتھا رکھنا بھی ضروری ہے کہ وقت پڑے تو کام آئے۔ نورا کی بات سن کر راجا نے کہا، پیسہ کہاں سے لاؤں؟ ڈاکہ ڈالوں؟ توبہ کرو توبہ، نورا کانوں پہ ہاتھ دھر کے بولی، ایسی بری باتیں منہ سے نہیں نکالا کرتے۔ میں تو یہ کہہ رہی تھی کہ ہمارے پاس 2 گائیں ہیں، 2 کی کیا ضرورت ہے؟ ایک کو بیچ ڈالتے ہیں، جو پیسے ملیں گے ہم انہیں سنبھال کر رکھ لیں گے۔ نورا کی بات سن کر راجا نے کچھ دیر سوچا اور پھر بولا، بات تو ٹھیک ہے، ویسے کبھی کبھی تو مجھ سے زیادہ عقل مندی کی باتیں کرتی ہے، لے میں ابھی منڈی جاتا ہوں۔ پھر راجا نے گائیں کھولی اور شہر لے گیا۔ شام تک وہ منڈی میں کھڑا رہا مگر کوئی بھی گاہک نہ آیا۔ سورج ڈوبنے کو ہوا تو وہ گائیں لے کر واپس اپنے گھر کی طرف چل پڑا۔ تھوڑی دور گیا ہوگا کہ ایک کسان ملا جس کے پاس ایک گھوڑا تھا اور وہ اسے بیچنا چاہتا تھا۔ راجا نے سوچا، گائیں تو میرے پاس ہیں پر گھوڑا کوئی نہیں۔ یہ سوچ کر اس نے اپنی گائیں اس کسان کو دے دی اور اس کا گھوڑا خود لے لیا۔ کچھ دور اور آگے چلا تو ایک دوسرا کسان ملا۔ اس کے پاس ایک موٹی تازی بکری تھی۔ راجا نے اسے گھوڑا دے کر بکری لے لی۔ کچھ دور جا کر اسے ایک تیسرا شخص ملا جس کے پاس بھیڑ تھی۔ راجا کو وہ بھیڑ اتنی اچھی لگی کہ اس نے بکری دے کر بھیڑ لے لی۔ ابھی چند قدم وہ مزید آگے بڑھا ہوگا کہ اسے چوتھا آدمی ملا۔ اس کے پاس ایک مرغا تھا۔ راجا نے سوچا، بھیڑ تو بالکل نکمی ہوتی ہے، مرغا بہت اچھا ہوتا ہے، روز صبح سویرے بانگ دیتا ہے۔ یہ سوچ کر اس نے بھیڑ اس شخص کو دے دی اور مرغا خود لے لیا۔ اب گاؤں تھوڑا ہی دور رہ گیا تھا، لیکن چلتے چلتے راجا کے پیر تھک گئے تھے اور مارے بھوک کے پیٹ میں چوہے کلا بازیاں کھانے لگے تھے۔ سامنے ہی ایک قصبہ تھا۔ وہ قصبے میں گیا، لیکن پیسے تھے نہیں کہ روٹی خرید کر کھاتا، جبکہ بھوک سے حالت خراب ہو رہی تھی۔ راجا نے سوچا کہ کیا کروں؟ یکایک بغل میں دبا ہوا مرغا زور سے پھڑپھڑایا۔ اس نے سوچا، ارے مرغے کو تو میں بھول ہی گیا، پیٹ کے آگے مرغے کی کیا حقیقت، کیوں نہ اسے ہی بیچ ڈالوں۔ پھر اس نے مرغا ایک شخص کے ہاتھ بیچ دیا اور تنور پر جا کر خوب ڈٹ کر روٹی کھائی۔ پیٹ میں روٹی گئی تو بدن میں جان آئی اور وہ چاقو چوبند ہو کر گھر کی طرف چل پڑا۔ ابھی وہ گاؤں میں گھسا ہی تھا کہ ساہوکار سے مٹ بھیڑ ہو گئی۔ اس نے پوچھا، ارے راجا، تو اپنی گائیں لے کے منڈی گیا تھا نا، سنا کتنے میں بکی؟ راجا نے کچھ دیر سوچا اور پھر ساری کہانی اسے کہہ سنائی، جسے سن کر ساہوکار بہت ہنسا۔ بولا، تجھ سا بیوقوف بھی شاید کوئی نہ ہو، بچو اب تیری خیر نہیں، گھر ذرا سنبھل کر جانا،
بیوی وہ حشر کرے گی کہ عمر بھر یاد رکھے گا۔ ساہوکار کی بات سن کر راجا مسکرا کر بولا، تم میری بیوی کو جانتے نہیں، وہ بہت نیک اور فرما بردار عورت ہے، میں چاہے کچھ بھی کروں کبھی مجھے نہیں ٹوکتی۔ ساہوکار نے کہا لگایا، بولا، بچو یہاں جو چاہے کہہ لو، گھر جاؤ گے تو پتہ چلے گا۔ میری مانو سر پر 2-4 پگڑیاں اور لپیٹ لو تاکہ تمہاری کھوپڑی سلامت رہے۔ ساہوکار کی بات سن کر راجا نے کہا، تمہیں میرا اعتبار نہیں ہے نا؟ اچھا آؤ میرے ساتھ چلو، اپنی آنکھوں سے دیکھ لینا۔ ساہوکار بولا، چلتا ہوں مگر ایک شرط پر، اگر تمہاری بیوی نے تمہیں کچھ نہ کہا تو میں تمہیں پورے 100 روپے انعام دوں گا، اور اگر وہ لڑی بھڑی اور تمہیں سلواتیں سنائی تو تمہیں 1 مہینہ میرے کھیتوں میں مفت کام کرنا پڑے گا۔ بولو منظور ہے؟ منظور ہے، راجا نے جواب دیا۔ پھر بولا، مگر تم 100 روپے اپنے ساتھ لے لو، ایسا نہ ہو تمہیں واپس آنا پڑ جائے۔ راجا کی بات سن کر ساہوکار لپک کے اپنے گھر گیا اور 100 روپے تھیلی میں ڈال کر لے آیا۔ اب وہ دونوں راجا کے گھر پہنچے۔ دروازہ بند تھا۔ ساہوکار دیوار کی اوٹ میں کھڑا ہو گیا اور راجا نے دروازہ کھٹکھٹایا۔ نورا دوڑی دوڑی آئی، ہاتھ میں لالٹین تھی۔ اس نے دروازہ کھول کر لالٹین اوپر اٹھائی تو راجا کا مسکراتا ہوا چہرہ جگمگا اٹھا۔ وہ بولی، ارے اتنی دیر کر دی آنے میں، کھانا رکھے رکھے ٹھنڈا ہو گیا۔ اس کی بات سن کر راجا بولا، کھانے کو چھوڑو، یہ پوچھو کہ گائے کا کیا ہوا؟ کیا ہوا؟ نورا گھبرا گئی۔ راجا بولا، میں گائے منڈی لے کے گیا تھا نا۔ مجھے معلوم ہے، نورا سر ہلا کر بولی۔ ارے پوری بات تو سن، راجا جلدی سے بولا۔ میں گائے منڈی لے گیا مگر کوئی گاہک پاس تک نہ پھٹکا، اس لیے میں نے اسے گھوڑے سے بدل لیا۔ ارے یہ تو نے بہت اچھا کیا، نورا خوش ہو کر بولی۔ گائے تو ہمارے پاس ہے مگر گھوڑا کوئی نہیں، اب تو اس پر چڑھ کر منڈی جایا کرنا۔ پھر بیٹوں کو آواز دے کر بولی، ارے او جمن، ارے او گھمن، جاؤ ذرا گھوڑے کو چھپڑ تلے باندھ دو۔ اس کی بات سن کر راجا جلدی سے بولا، ارے نیک بخت سن تو صحیح۔ میں گھوڑا لے کر آگے بڑھا تو ایک بکری والا مل گیا، میں نے اسے گھوڑا دے کر بکری لے لی۔ یہ سن کر نورا خوب ہنسی، بولی، آہا یہ تو نے بہت ہی اچھا کیا، تیری جگہ اگر میں ہوتی تو میں بھی ایسا ہی کرتی۔ گھوڑا تو من بھر چارہ روز کھاتا اور پھر تو ایک غریب کسان گھوڑے پر چڑھتا تو لوگ انگلیاں اٹھاتے۔ یہ تو نے اچھا کیا کہ بکری لے لی، بکری کا دودھ ہلکا ہوتا ہے اور جلد ہضم ہو جاتا ہے، اب میں اپنے بچوں کو بکری کا ہی دودھ پلاؤں گی۔ پھر بیٹوں کو آواز دے کے بولی، ارے او جمن، ارے او گھمن، جاؤ بکری کو چھپڑ تلے باندھ دو۔ ارے ارے آگے تو سن، راجا پھر بولا۔ میں بکری لے کر ذرا آگے بڑھا تو ایک بھیڑ والا مل گیا، میں نے وہ بکری اس کی بھیڑ سے بدل لی۔ واہ واہ، نورا کھلکھلا کر بولی، یہ تو نے اتنا اچھا کام کیا کہ بس جواب نہیں۔ بھلا بکری کا ہم کیا کرتے؟ دودھ کے لیے گائیں تھوڑی ہے کیا؟ بھیڑ ہوگی تو اس کا اون کام آئے گا، میں اون کاتا کروں گی اور تو جا کر منڈی میں بیچ آیا کرنا۔ ارے او جمن، ارے او گھمن، جاؤ بھیڑ کو چھپڑ تلے باندھ دو۔ اس نے پھر بچوں کو آواز لگائی۔ دھت تیری کی، راجا سر پیٹ کر بولا، پوری بات تو سنتی نہیں۔ میں بھیڑ لے کر آگے بڑھا تو ایک مرغی والا مل گیا، میں نے اسے بھیڑ دے کر ایک موٹا تازہ مرغا لے لیا۔ کیا کہا؟ مرغا لے لیا؟ ارے واہ، نورا تالیاں بجا کر بولی، جگ جگ جیے میرا راجا، بھلا سوچ تو صحیح، بھیڑ بھی کوئی پالنے کی چیز ہے، دن بھر بھیں بھیں کر کے گھر سر پر اٹھائے رکھتی۔ مرغا اچھا ہے، صبح سویرے اذان دے گا تو ہم سب اٹھ جایا کریں گے، آج کل نہ جانے کیوں آنکھ دیر سے کھلتی ہے۔ اور پھر بیٹوں کو آواز لگا کے بولی، ارے او جمن، ارے او گھمن، مرغے کو ٹوکری تلے بند کر دو، صبح کو میں ڈربا بنا دوں گی۔
اس کی بات سن کر راجا بولا، ارے خدا کی بندی، پوری بات نہ سننے کی تو نے قسم کھائی ہے، ذرا آگے تو سن۔ میں مرغا لے کر گھر کی طرف چلا تو شام ہو گئی، بھوک نے مجھے بے حال کر دیا۔ راستے میں قصبہ آیا تو میں نے مرغا بیچ ڈالا اور خوب ڈٹ کر روٹی کھا لی۔ راجا کی بات سن کر نورا سر پیٹ کر بولی، آئے ہائے، تو اتنی دیر بھوکا رہا؟ میں نے کہا تھا نا کہ روٹی ساتھ لے جا، مگر تو بھلا میری مانتا ہی کہاں ہے؟ بھاڑ میں جائے گائیں اور گھوڑا، اور جہنم میں جائیں بھیڑ بکری۔ تو اندر کمرے میں چل، یہاں صحن میں ٹھنڈ ہے، میں نے کریلے پیاز پکائے ہیں، کھا کر تجھے مزہ ہی آ جائے گا۔ نورا کی بات سن کر راجا کی باچھیں کھل کر کانوں سے جا لگی، کیونکہ وہ ساہوکار کی لگائی شرط جیت چکا تھا۔ نورا نے اسے سلواتیں کیا سنانی تھی، الٹا وہ تو اس کی فکر کر رہی تھی۔ راجا نے مسکرا کر پیچھے مڑ کر دیکھا اور بولا، ارے میاں ساہوکار، ارے بھائی سنتے ہو، ذرا ادھر تو آؤ۔ ساہوکار جو اب تک راجا اور نورا کی باتیں دیوار کی اوٹ سے سن رہا تھا، باہر آیا۔ راجا نے پوچھا، کون جیتا، میں کہ تم؟ ساہوکار نے سر جھکا لیا۔ راجا بولا، یہ پیسوں کی تھیلی ذرا مجھے پکڑا دو، اب معاف کرنا، تمہیں تکلیف تو ہوگی۔ ساہوکار نے کہا، نہیں بھائی، تکلیف کیسی، یہ تو تمہارا انعام ہے، یہ لو۔ ساہوکار نے پیسوں کی تھیلی راجا کو تھما دی اور حیران حیران سا وہاں سے چلا آیا، کیونکہ اسے یقین ہی نہیں آ رہا تھا کہ ایسی بیویاں بھی ہوتی ہیں۔ دوستو، کیا آپ کو یقین آیا؟ کامنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا، اور اگر آپ کو یہ کہانی اچھی لگی ہے تو پلیز ویڈیو کو لائک ضرور کر دیں۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔